الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد غر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سپڑے الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی حمد و ثناء و بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب سید انس و جام سید سروراں سیاح لا مقام نیر تاباں سرنشین مہوشاں تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم سامعین کرام پچھلے چند جمعہ تھے ایمان دی بنیاد کلمہ طیبہ دے حوالے نال سمجھن سمجھان دا موقع ملیا آج انشاءاللہ العزیز ارکان اسلام جدا دوسرا نمبر ہے اس دے متعلق بیان ہوئے گا تاکہ اللہ کریم نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو جڑا دین عطا فرمایا ہے او دے ارکان بالترتیب سانو پتہ چل دے جاؤ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے جنہاں نو ارکان اسلام آدھے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فرمایا اسلام دا پہلا رکن وے
کہ بندہ گواہی دے کہ اللہ تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں، اور آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے رسول نے اس تو بعد فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، پہلا رکن کلمہ ایمان۔ اس تو بعد حضور نے فرمایا کہ دوسری چیز جڑی ضروری ہے وہ ہے نماز۔ اسلام دے 5 بنیادی رکن نے جنہیں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ تے حج نے، انہیں دوسرا نمبر نماز دا ہے۔ اور میرے اس معاشرہ دے اندر سچی بات ہے کہ لوگاں نوں نماز دی اہمیت دا اندازہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید محلے دی مسجد جماعت ہوندی رہے تے کافی ہے، جبکہ میرے پیارے آقا سب پڑھیا کرو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز دے متعلق جتنے فرامین ارشاد فرمائے انہاں دا احاطہ ممکن ہی نہیں، لیکن ایک بندہ مومن نوں سمجھن واسطے ایک فرمانے ذیشان ہی کافی ہے کہ نماز کتنی اعلیٰ عبادت ہے۔ کنز العمال دے اندر میرے کریم آقا نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین دا ستون ہے، تھم ہے۔ تھم دا مطلب ہوندہ ہے کہ کوئی سپورٹ دیتی ہوئی ہے، جس چاہ کے رکھیا اس چھت نو، چھت دے تھلے من کر دین نا، ساڑی پنجابی چاہ دین، انہوں نے اردو ہے ستون آ دین۔ اور دین دے ڈھیر سارے حصے نے، میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا بھی ایک حصے تھلے تھم ہے، حضور فرمایا الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز پورے دین تھلے تھم ہے، تے جے تھم نہ ہوئے تے پھر وہ پورا دین کیویں بندے دا سلامت رہ سکتا ہے۔ نماز تو منے واہی کوئی نہیں، پنجابی چاہتے ہیں نماز 5 گانا جڑی فرض عین ہے، اس دے متعلق اگر کوئی بندہ انکار کر دے کہ نماز ہے ہی کوئی نہ، نماز کوئی چیز نہیں، تو دائرہ اسلام تو خارج ہو جانا ہے۔ نماز اتنی اہم ہے کہ اگر کوئی اس دا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن اگر مندہ ہے بھی نماز ہے اور اپنی غلطی مندہ ہے میں پڑھ نہیں سکتا، تو وہ بھی گناہ کبیرہ دا مرتکب ہے، چھوٹا گناہ نہیں بڑا گناہ کرتا ہے۔ نماز اتنی اہمیت دی حامل ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے سارے احکام زمین تے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی نازل فرمائے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے حج اور عمرہ دا حکم دیتا تو حضرت جبریل امین وحی لے کے آقا کریم کو آ گئے۔ اللہ کریم نے صدقہ و خیرات دا حکم دیتا تے قرآن کریم دی آیات لے کے جبریل امین آ گئے۔ نکاح اور طلاق دے مسائل بیان ہوئے تے جبریل نے آ کے تے بیان کیتے، زمین تے حکم آیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے کو، لیکن نماز جدوں اللہ کریم نے فرض فرمانی سی تے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو لا مکان دیاں بلندیاں تے طلب فرمائے۔ نماز دی فرضیت دا حکم زمین تے نہیں آیا، بلکہ آقا کریم نو اللہ کریم نے اپنے حریم ناز دے اندر بلا کے فرمایا ہے محبوب تیری امت تے میں 50 نمازاں فرض فرمائی۔ اور واضح حدیث پاک ہے بڑی طویل کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نال جدوں چھٹے آسمان تے ملاقات ہوئی تے عرض کیتی انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے گئے کہ اللہ کریم نے کی تحفہ دیتا ہے، فرمایا 50 نمازاں ایک دن اور ایک رات دے وچ۔ انہوں عرض کیتی کہ اللہ دی بارگاہ جاؤ اور کمی دی درخواست کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے، 5 معاف ہوئیاں، پھر آ کے انہاں پوچھیا، سرکار نے دسیا، اس تو بعد
حتیٰ کہ 9 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تخفیف واسطے گئے نے اور اللہ نے پھر 5 رکھیاں اور نال کرم فرمایا کہ 50 دتیاں نے تے جیڑا 5 پڑھ لے گا انہوں 50 دا ہی ثواب مل جائے گا۔ ہن جیڑا بندہ اے ذہن وچ رکھے کہ کاش نبی پاک سرکار ایک پھیرا اور مار دے نمازاں اس تو بھی گھٹ ہو جاندیاں تو اے بھی بہت وڈا گناہ ہے۔ یعنی بندہ اگر ہن کوئی سوچدا ہے نا بھی نمازاں کدی 5 دی جگہ تے 2 ہوندیاں نا تو اس نو فقہاء نے بہت بڑا گناہ لکھیا جڑا کہ بندے نو ایمان تو خارج کرنے دے قریب ہے، کیونکہ ساڈا کام یہ نہیں کہ اسی دین دے اندر تبدیلیاں چاہتے رویے، بلکہ دین حضور دا منن دا نا ہے کہ جو انہاں عطا فرمایا ہے انہوں بندہ دل و جان دے نال تسلیم کر لے۔ تو نماز اتنی اہمیت دی حامل ہے کہ خالق کائنات نے معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اس موقع تے حضور نو نماز عطا فرمائی اور تحفہ دے طور تے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے نے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، فرمایا نماز نو میریاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دیتا گیا۔ نبی پاک سرکار سب پڑھو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماندے نے کہ نماز نو میریاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دیتا گیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جدوں اذان اکھوانی ہوندی آئی نا حضرت بلال کولو تے حضور نہ فرماندے بلال اٹھ کے اذان پڑھ، بلکہ فرماندے آئے ارحنی یا بلال، بلال اٹھ مینوں راحت پہنچا، بلال اٹھ کے ذرا اذان پڑھ، تیرے اذان دی اس کلمات سن کے مینوں راحت ملے گی اور پھر نماز پڑھی جائے گی۔ اور نماز دے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یسمع اذان صلاۃ وقام الی وضوئہ، حضور فرماتے ہیں کوئی بندہ مسلمان جدوں کسے نماز واسطے اذان سندا ہے تے اذان سن کے تے اٹھ بوے وضو واسطے تے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجے او دا ہاتھ پانی نو لگتا ہے وضو واسطے تو اللہ تعالیٰ پہلے اس قطرے دے نال ہی او دے سارے گناہ معاف فرما دے۔ فرض وضو نہیں، توجہ کرے ہیں، فرض 5 وقت وضو نہیں، ایک وضو نال بھی 5 بندہ پڑھ سکتا ہے۔ فرض نماز ہے لیکن اس نماز نو ادا کرنے واسطے طہارت شرط وضو ضروری ہے۔ اجے نماز وچ نہیں آیا وضو نو ہاتھ لایا بسم اللہ شریف پڑھ کے نیت وضو دی نال تے اللہ تعالیٰ دے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ رسول اللہ، نماز دا کی مقام ہوئے گا کہ جتھے بندہ نماز پڑھتا ہے اس مسجد دی بڑی شان ہے۔ مسجد ہوندی ہے سجدہ گاہ جتھے بندہ کوئی بھی بندہ مومن اپنی ملکیت دی زمین نو انڈر لائن کر دے، نیت کر دے بھی انی جگہ ہون نماز واسطے مسجد بن گئی ہے تو او دی اس نماز دی نیت اور مسجد دی نیت دے نال او جگہ پھر زمین دا ٹکڑا نہیں راندی بلکہ اللہ کریم جل جلالہ دے او رحمت دے گہوارے اور باغ جڑے کعبۃ اللہ دیاں بیٹیاں نے او تحت الصراط لے کے عرش اولا تک کو ساری جگہ نور علی نور ہو جاندے۔ نماز اتنی اہمیت دی حامل ہے کہ کاش سانو پتہ چل جائے، ساڈے معاشرے وچ پتہ ہوئے کہ نماز کتنی ضروری ہے۔ بلکہ جڑے ساڈے پرانے علماء گزرے نے، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، آپ فرماندے سن کہ جڑا نماز نہیں نہ پڑھتا انہوں قتل کر دیتا جائے۔ اور سب تو نرم فتویٰ اس بارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ جڑا نماز نہیں پڑھتا حاکم وقت انہوں جیل دے اندر بند کر دے وے جدوں تک سچی توبہ کر کے نماز شروع نہ کر دے، انہوں چھوڑیا نہ جائے۔
نماز دی کدی اہمیت دا اندازہ ہو جائے بندے نو تے مڑو نماز چھڑدا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے نماز دے احکامات بھی مختلف رکھے نے دیگر احکام نالوں، دوسریاں چیزاں نالوں، اور اسلام دے اراکین اچ دوجا نمبر ہی نماز دا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی نے کہ جنہاں نے اراکین اسلام کہلواندے مسلمان نے تو نماز نو دین دا رکن نہیں سمجھ دے، او فروع دین آ دن نماز نو، جبکہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز نو دین دا اہم رکن بنایا، اور خالق کائنات نے جتھے بھی اچھے بندیاں دی نشانی بیان کی تھی اتھے پہلے فرمایا ہے وہ نماز پڑھنے والے۔ قرآن کریم سورہ المؤمنون 18واں پارہ جتھوں شروع ہوندا ہے، خالق کائنات نے سورہ المؤمنون دے وچ جڑے کامیاب لوگ نے انہاں دی شان بیان کیتی، انہاں دیاں نشانیاں بیان کیتی، اور فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔ عربی دے اندر ناجاہا بھی کامیابی نو کہندے نے، لیکن وہ کامیابی ہوندی جن دے تو بعد مڑ کسے کامیابی دی ضرورت ہوئے۔ اگر کوئی بچہ امتحان چو پاس ہوئے تو انہوں عربی چاکھیا جاندہ ہے نجح التلمیذ فی الامتحان، کہ بچہ امتحان چو پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، لیکن انہوں نے اس کامیابی تو بعد انہوں مڑ کسے اور کلاس دے امتحان دی ضرورت ہے۔ لیکن جدوں فلاح کہا جائے عربی دے اندر تو ایسی کامیابی ہوندی ہے جڑی اس جہان دی بھی کامیابی ہے، اگلے جہان دی بھی کامیابی۔ خالق فرماندہ ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق بے شک کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے مومن۔ یا اللہ کیڑے مومن؟ اگے اللہ کریم نے انہاں دیاں نشانیاں بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی نشانی بیان فرمائی، فرمایا مومن کامیاب ہو گئے، کیڑے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا جڑے اپنی نماز دے اندر خشوع کر دے، اللہ کریم تو ڈر دے نے، نماز ظاہر و باطن دے وچ پڑھ دے نے نا، پہلی کامیاب لوگاں دی نشانی پہلی یہ ہے۔ یعنی یہ دا مطلب ہے جدوں تک بندہ نماز نہ پڑھے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جدوں آذان دتی جاندی ہے نماز واسطے بلایا جاندا ہے تے مؤذن کہندا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی آل، کیونکہ جے کامیاب ہونا چاہتے ہو تے مڑ نماز پہلی پوڑی ہے۔ ایمان لیاؤن تو بعد نماز اشد ضروری چیز ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ یعنی نماز دا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے، کافر بھی کچھ بیٹھن کچھ مسلمان بیٹھن، تو وچوں کیویں پتہ لگنا ہے بے مسلمان کیڑا ہے جس اٹھ کے نماز ال جانا ہے۔ تو نماز اتنی اہمیت دی حامل ہے کہ خالق نے جدو کامیاب لوگاں دی نشانی بیان کیتیاں، اور پہلی نشانی ہی نماز دے اندر خشوع بیان فرمائے، اور اللہ کریم نے کچھ اور نشانیاں بیان کرن تو بعد مڑ آخری نشانی بھی نماز علی بیان کیتی۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا کامیاب لوگ نماز دے اندر خشوع بھی کر دینے، انہاں دی دوجی نشانی کی ہے، فرمایا فضول کمت و فضول گلاں تو بچ کے راندے نے، والذین هم للزکاة فاعلون، فرمایا وہ زکاة دین والے ہوندے نے، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین۔ اگلی نشانی بیان فرمائی چوتھی، فرمایا وہ لوگ اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کر دے، مگر جتھے اللہ کریم نے انہوں نے اجازت دیتی ہے، انہوں نے بیویاں اور کنیزاں،
فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. فرمایا جڑے اس تو علاوہ اپنی شرمگاہ کسی جگہ تے ظاہر کرن گے تے او بندے خسارہ پان والے. اگے اللہ کریم نے نشانی بیان فرمائی کامیاب کون ہیں؟ والذین هم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. قرآن کریم جدو سنو تے قرآن کریم دی یہ شان ہے کہ ضرور آکھیا کرو سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کریم فرماندا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومن بندیاں دی نشانی ہے کہ جدو انہاں تے قرآن دی آیتاں پڑھیاں جان تے انہاں دا ایمان ود جاندا ہے. بندے دی جلے ایمان تازہ ہوندا ہے تے آپے او دے منہ نکلدا ہے سبحان اللہ. اللہ فرماندا ہے کامیاب لوگاں دی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنی امانتاں تے وعدیاں دی حفاظت کردے نے. اس تو بعد اللہ کریم نے اگلا بھی نماز دے متعلق فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون. فرمایا وہ لوگ اپنی نمازاں دی حفاظت کر دیں. ایک نماز قائم کرنا ہے، قائم کرن دا مطلب ہے کہ اراکین شرائط واجبات سنن دے نال اپنے وقت تے 5 ٹائم لگاتار بندہ پڑھدا رہے، اور اس تو بعد حفاظت ہے کہ اپنی نمازاں نو ضائع نہ ہون دے. حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جڑا گناہ بندہ کرتا ہے اس تو بھی اللہ تو ڈرنا چاہیے. جے عبادت کرتا ہے مڑ بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ دی عبادت متے قبول ہی نہ ہوئے. تو فرمایا جی دی قبول ہو گئی ہے انہوں بھی اللہ تو ڈرنا چاہیے کہ دے انجی نہ ہوئے کہ اللہ کریم وہ دے اعمال ضائع کر دے. تو نمازاں دی حفاظت بھی ضروری ہے، اور دعا کرو اللہ کریم ساڑیاں عبادتاں نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. نماز اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ویل فویل للمصلین، خرابی ہے ہلاکت ہے انہاں واسطے جڑے نمازی کیڑے الذین هم فی صلاتہم ساہون، او نمازی جڑے اپنی نماز دے اندر سستی کر دیں. سرکار فرمایا او بندے جڑے نماز دا ٹائم لگا کہ نماز پڑھ دینے نا انہاں واسطے بھی او ویل جہنم دی وادی ہے. جیڑا تھوڑا لیٹ کر کے پڑھتا ہے او دی سزا ہے، تے جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں اللہ کریم معاف کرے وہ کتنا بڑا گناہگار ہے. میرا بھائی نماز اتنی اہمیت دی حامل ہے کہ تسی کدی نماز چھڈن دا سوچ بھی نہیں سکتے. کوئی بندہ مومن نماز چھڈن دا سوچ بھی نہیں سکتا. اے تے ساڈا اے معاشرہ ہے جدے اندر کچھ بد نصیب لوگ ایسے ان کی وعدن نماز ہے جڑی ظاہری یہ ہے ہی کوئی نہ. کوئی آندہ ہے دل دی نماز ہے، بھئی دل دی نماز ہوئے تے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین شہزادہ رسول نے سجدے دے اندر مڑ سر کیوں کٹایا؟ دل دی تے مڑ گھوڑے تے بھی بڑین دی پئی. اور صلاة عربی دے اندر دعا نو کہا جاندہ ہے، لیکن اصطلاح دین دے اندر خاص ارکان جڑے تکبیر تحریمہ تو شروع ہو کے سلام تے مقدے نے انہوں نماز آدن، اور 5 ٹائم دی نماز انتہائی ضروری اور فرض عین ہے. کچھ کام منج دینے کہ تسی اپنے اللہ کوئی بندہ بھیج دے ہو تو وہ کام ہو جان دے. جس طرح کہ زکاة ادا کرنا ہے تسی اپنے اللہ کوئی بندہ وکیل بنا دیں دے ہو میرے اللہ صاحب کر کے تو زکاة دے تو اڈی زکاة ادا ہو جائے گا. لیکن نماز تے خود دی جانا پڑے گا، اپنے حصے دی آپ ہی پڑھنی ہوئے گی. برادران اسلام جس بندے دی نماز تے زکاة نہیں نہ دے دیگر اعمال بھی قبول ہی کوئی نہیں. اپنے معاشرے دے اندر اپنے گھر اپنے گلی محلے دے اندر تبلیغ کرو کہ نماز چھوڑ کے کدے جانا ہے، ایسی نماز نہ چھوڑو. اور کچھ بد نصیب ایسے نے پرویزی ایک فرقہ ہے وہ آدھے نے کہ نماز جڑی ہے نا ایدہ معنی ہے کہ نظام قائم کرو، اے جڑی تسی نماز پڑھ دے ہو اے نہیں. حالانکہ اللہ کریم جل جلالہ نے
قرآن مقدس مکی آیات ڈھیر ساریاں نے جنہاں نماز دا حکم دیتا ہے، دا مطلب ہے نظام مدینہ شریف آ کے قائم ہویا ہے۔ اللہ مکہ جس نماز دی گل پہ کردا ہے وہ نماز یہی ہے جڑی 5 گانا ایک دن اور رات دے اندر 5 وقت دی ہے۔ روزہ ہر بندے تے فرض نہیں، فرض ہے لیکن ادا فرض نہیں، یعنی مسافر ہے انہوں رخصت ہے، مڑ جدوں بیمار ہے نہیں رکھ سکتا وہ پھر دے سکتا ہے قضا۔ خاتون ہے وہ دے مخصوص ایام نے تے وہ بعد اچ رکھ لے گی روزے، لیکن نماز اتنی اہمیت دی حامل ہے کہ کسے بندے نو رخصت نہیں، جے بیمار ہے تے بیماری والی پڑھ لے، بہ کے نہیں پڑھ سکتا تے لیٹ کے پڑھ لوے، جدوں تک وہ دی عقل سلامت ہے نماز چھوڑن دی اجازت نہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم دی آیت نمبر 31 ہے جڑی میں خطبہ دے اندر تلاوت کی تھی کہ اے محبوب میرے او بندے جڑے ایمان لے آئے نے نا انہاں نوں حکم سنا دے۔ خالق کائنات نے بڑے پیارے انداز حکم ارشاد فرمایا، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ۔ ذرا غور کریا جی انہاں لفظاں تے، اے عقل اللہ جڑی دتی ہے نا حضور سرکار دا دین سمجھن واسطے صرف ہوئے تے تاں ہی بہتر۔ غور کریا فرمایا قل اے محبوب تسی ارشاد فرماؤ کنہاں نوں، لعبادی الذین آمنوا۔ اللہ کریم دا اے فرمان اور اے او دا کلام قرآن دا اے لفظ کتنی چاشنی رکھدا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اے محبوب میرے بندیاں نوں آکھو، اللہ آدھا میرے بندیاں نوں آکھو۔ یار اس گل دی چاشنی اگر لگو نا، میرے بندے جنہوں اللہ آدھا ہے میرے بندے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ جاندے پین تور پہاڑ تے ایک بندہ بڑا گناہگار اس رستے چ ویکھیا، حضور کدے چلے ہو؟ فرمایا اللہ نال ہم کلام ہون چلا۔ تے اس عرض کیتی کہ حضور میرے بارے بھی اللہ تو پوچھیا جے۔ تے آپ نے واپسی تے اس پوچھیا جی میرے بارے پوچھیا جے؟ فرمایا ہاں۔ اللہ کریم کو پوچھیا ہے تے اللہ فرمایا وہ بندہ بڑا گناہگار ہے تے او دا کم جنتیاں والا کوئی نہیں، جنمیاں والے کم سے۔ آپ نے انہوں ایک گل دسی تے وہ بڑا خوش ہو گیا، جی میں وجد کردا ہے بندہ نچن لگ پیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ تینوں کی تیرے بارے تے وعید آئیے، آکھن لگا کہ وعید آئیے وہ اپنی جگہ تے، لیکن میں تے سوال تاں کیتا کہ وہ رب العالمین ہے، سارے جہاناں دا رب ہے، بھلا میں بھی انہوں یاد ہاں، تسی آکھیا بے تو انہوں یاد ہیں، تو میں اس گل تے خوشی پیا منانا کہ واہ میرے کتنے نصیب اچھے نے کہ رب کائنات میں انہوں یاد رکھیا ہے۔ فرمایا کل عبادی الذین آمنوا، اے محبوب فرماؤ انہاں لوگاں نوں جڑے ایمان لے آئے نے، جڑے ایمان لے آئے نے کی کرن؟ فرمایا یقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کرن۔ اللہ اپنے حبیب دی رائیں اتنے پیار نال حکم دیتا ہے کہ جڑے ایمان لے آئے ہو ہن نماز قائم کرو۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً۔ تے دوجا کام ہے کہ جڑا اللہ رزق دیتا ہے او دے وچوں چھپ کے تے اعلانیہ طور تے اللہ دی راہ وچ خرچ دیا۔ ایک دن سال وچ خرچنا، 2 دن، فرمایا نہیں، من قبل ان یاتی یوم، فرمایا وہ دن آن تو پہلے جدے کوئی خرید و فروخت نہیں تے جدے نہ ہی کوئی یارانہ چلنا، قیامت دے دن تو پہلے اللہ دی راہ خرچ کرو تے نماز پڑھو۔ اللہ نے 2 حکم نازل فرمائے، تو ہن بھائی ارادہ بناؤ سارے بندے کہ اسلام قائم تاں بندے دا ہوندا ہے، دین دی سلامتی تاں ہوندی ہے کہ جو بندہ باقاعدہ نماز پڑھنے والا ہوئے، نماز قائم کرے۔ کوشش کرو کہ اندھا زندگی دی کوئی نماز بھی چھٹے نا۔ اچھا شریعت دے اندر دیگر کام نے نا، اونا دے ویچ بندہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے تے موڑو کرنے ہوندے نے۔ زکاة نہ بالغ نہیں دیندہ، او دے مال او دی ملکیت اچ نہیں ہوندہ۔ حج فرض نہ بالغ بچے تے نہیں ہوندہ، قربانی بچے تے نہیں،
لیکن نماز ایسی ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ 7 سال دا ہو گیا ہے، مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغ 7، جب وہ 7 سال دے ہو جان تے انہوں نے نماز دا حکم دیو۔ حجے 14 سال دی عمر اچ جا کے بالغ ہونا، حاجی صاحب 14 سال دی اچ بالغ ہونا، 7 سال پہلے فرمایا کہ انہوں نمازی بنا دے۔ اجے بالغ بھی نہیں ہویا، فرمایا 10 سال دا ہو گئی، جے نہیں پڑھدا تے ہاتھ نال مار کے بھی انہوں نماز پڑھا۔ بھئی نماز کتنی اہم ہے، اسی سوچدے ہی نہیں کہ کتنا اعلیٰ کام میں تے ساڈے کول ہوئے رہ گیا۔ ایک تے دا ثواب بڑا ہے، دوجا نہ پڑھیے تے عذاب بڑا ہے۔ بندے آندے نے نماز نال کسے نہیں بخشینا، نماز نال جنت کوئی نہیں جانا۔ میں آکھیا نماز نال باویں جنت نہ ملے، نماز نہ پڑھن دی وجہ تو جہنم بڑیاں نو ملی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب تے جو فرض فرمائی، اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے حبیب نو ارشاد فرمایا اتلو ما اوحی الیک وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے محبوب جڑی اللہ نے قرآن کریم والی کتاب دوڑے تے نازل کیتی، او دی تلاوت کرو تے نماز قائم کرو۔ اگے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز برے کم تے بے حیائی، فحشاء بے حیائی تے برے کماں تو روک دیئے۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کدی بھی چنگا نہیں ہو سکتا، بالکل چنگا نہیں ہو سکتا۔ میں ممبر رسول سے گواہی دے رہا ہوں، وہ مکمل صحیح بندہ نہیں ہو سکتا جدوں تک نماز نہ پڑھے، نماز دی پابندی نہ کرے، کیونکہ اللہ فرماندا ہے نماز روک دیئے بے حیائی تے برے کماں تو۔ اور جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہے تے بے حیائی بھی کرتا ہے، برے کم بھی کرتا ہے، ان بھی چاہیے اپنی نماز نو صحیح کرے۔ وہ دی نماز اجے کامل نہیں ہوئی، کامل ہوندی تے روک دیندی، تے جیڑا اجے نہیں رکھیا وہ نماز صحیح کرے تے نماز چھڑے نہ، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر عرض کیتی گئی، پیارے آقا ایک انصاری نوجوان ہے، تواڈے پیچھے نمازاں بھی پڑھدا ہے، ہجے او دے کچھ چیزاں صحیح نہیں۔ فرمایا جدوں دی نماز صحیح ہو جانی ہے اس آپے ان برائیاں تو ڈک لینا۔ اس واسطے جیڑا چاہتا ہے کہ میرے بچے صحیح رہن، برے کماں وچ نہ جان، بے حیائی وچ نہ جان، انہوں چاہیے نمازی بناوے۔ آپ صحیح ہونا چاہتا ہے تے نمازی بنے، نمازی بنے گا تے او دے آٹومیٹک کے برائیاں گھٹدیاں جان گی۔ ایک وقت آئے گا کہ او دی نماز انہوں بے حیائی تے برے کماں تو روک لوے۔ نماز پڑھنی بڑی اوکھی ہے، انہوں سلامت رکھنا بھی بڑا اوکھا ہے۔ کچھ بندے اگر حدیث پاک کہتے ثواب انہوں ملتا ہے جڑا نماز ہی پڑھن آیا ہو، جڑا نماز دی نیت دے وضو کر کے چلتا ہے تے ہر قدم دے بدلے اللہ نیکیاں بھی دیندہ ہے، گناہ بھی مٹ دے ہوں۔ آکے مسجد بے جاندہ ہے تے وہ نماز دے اندر ہے، حتیٰ کہ جتنی دیر گفتگو نہیں کردا یا کوئی عام حرکت نہیں کردا تو اس تھان تے بیٹھا رہندا ہے تے اللہ دی بارگاہ چنجی لکھیا جاندہ ہے جویں نماز ہے، لیکن گفتگو نہیں کردا تے کچھ بندے نماز انج پڑھ دینے بے مسجد آئے تھے انہاں دا ذہن ہی کوئی اور ہوندا ہے۔ اگر نماز تو علاوہ کوئی ذہن ہے تے نماز دا ثواب نہیں ملنا۔ اور پھر نماز مسجد کے اندر گفتگو یہ تو بالکل منع ہے، ضروری ہوئے کوئی دینی تے پھر کر سکتے ہو، ورنہ گفتگو دی اجازت نہیں۔ کچھ بندے انج دے بھی ہوندے نے کہ مسجد آ کے تے وہ ساری اپنی ہواڑ جیڑی ہے انہیں اتھے کڈنی ہوندی، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جتھے اسی ہن بیٹھے ہیں نا، اس زمین دی اس مبارک دھرتی دے اتے ایسیاں جگہ نے جڑیاں اللہ کریم دی رحمت دے حصار دے وچ نے، اتھے بھی بندے نو محتاط رہنا چاہیے تے باہر بھی بندے نو محتاط، لیکن اتھے تے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہے۔ اور عبادت کیویں کرنی ہے؟ خشوع کی ہے، خشوع ہے وے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہو، فرمایا اللہ دی عبادت انج کر کے گویا کہ تو اللہ نو ویکھ رہے ہیں۔
اللہ دے نظارے دس دینے جے بندہ صحیح نماز پڑھے تھے، عبادت صحیح کرے تھے. فرمایا احسان اعلیٰ درجہ کی ہے کہ تو عبادت انج کریں گویا کہ تو اللہ نو بولو اللہ نو ویکھ رہے ہیں. یعنی اللہ دے جلوے نظر آؤندے. بندہ جسے نماز چاہتا ہے تے اللہ اکبر کہندا ہے تکبیر تحریمہ تے وہ چیزاں جڑیاں عام طور تے حلال نے کھانا بولنا پینا انہاں نو اپنے اتے حرام کر لیندا ہے. سلام تک حرکت اونج اسی کر سکنے ہاں لیکن وہ دے خاص حرکت اپنے آپ نو اللہ دی بارگاہ چ انج پیش کر دیندا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے انج عبادت کر جویں تو اللہ نو ویکھ رہے ہیں. اگر اے درجہ نہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. فرمایا اگر اے تینوں اجے کیفیت نصیب نہیں کہ تو اللہ نو نہیں دیکھدا کم از کم اپنے اتے اے کیفیت تاری کر کے اللہ کریم تینوں ویکھ رہے ہیں. میں احکم الحاکمین دے سامنے حاضر ہاں. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. عاجزی دے نال اللہ کے انج کھلو عبادت انج کر گویا کہ تو اللہ نو ویکھ رہا. اگر تو نہیں ویکھ رہا تو کم از کم تیرے تے کیفیت تاری ہوئے کہ وہ خالق تینوں ویکھ رہا. تائیں تے علامہ اقبال بھی فرمایا سی نا کہ نماز اللہ کریم دے نظارے دا بہانہ ہے. اللہ کریم دے جلوے نظر آؤندے نے. تائیں تے حضور فرمایا انہی عبادت کر کے تو اللہ نو ویکھ رہا ہے. علامہ محمد اقبال نے ایتے گل کیتی سی ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. حضرات گرامی قدر نماز دی اہمیت اور امتیاز اتنے اعلیٰ نے کہ انج دی اور کوئی عبادت ہی نہیں. روزہ ہے نا روزہ تے بندہ رکھے تے وہ وضو شرط نہیں بھی رکھن لگے ہمیں با وضو ہوئے پاک ہوئے تے چھڑدیاں تک روزہ با وضو رہے کوئی ایسی شرط نہیں. لیکن نماز کیسی عبادت ہے کہ دے واسطے عادت ہے. اے بندے دی شان ہے جنہوں اللہ دے دے وے. نماز بندہ جدوں پڑھدا ہے دنیا دی اور کوئی عبادت نہیں جدے واسطے حکم ہوئے کہ جنی دیر کرنی ہے عبادت انی دیر تیرا منہ قبلہ لو. روزہ ہے تو اللہ تعالیٰ اے تو نہیں فرمایا بے سارا دیں کعبۃ اللہ تیرا منہ رہے. بیٹھے ہو تھوڑا جا حال چل چھڑیا کرو نا یا اپنے چہرے دے تاثر میں پتہ لگے گل کنوے ہو گئی. ہون چکے نال موڑ جنریٹر بھی چل گیا تو میرا مسئلہ ہونا ہے کہ شاید دون سمجھ نہ آئے. تو کوئی اور ایسی عبادت نہیں کہ زکاة دینی ہے تے اللہ فرمایا ہوئے زکاة تیری تاں ہونی ہے کعبۃ اللہ المنہ کر. نہیں کوئی شرط نہیں. اسی طرح حج ہے تے حج ہندہ مکہ پا کے لیکن وہ دا رکن اعظم عرفات دی اندر ہوندا ہے. صفا مروہ دی سعی ہوندی ہے ہر لمحہ کعبۃ اللہ التوجہ نہیں. لیکن نماز اللہ دی اتنی اعلیٰ عبادت ہے کہ جتنی دیر بندہ نماز دے اندر ہوندا ہے اللہ پاک دے وڈے گھر اللہ دے پاک گھر کعبۃ اللہ دے ال بندے دی ساری توجہ ہوندی. اور جڑا حجی کعبۃ اللہ دے وچ نماز پڑھدا ہے انہوں ضروری ہے وہ کعبۃ اللہ لو ویکھ کے نماز پڑھے. یہ بھی اس عبادت دا امتیاز ہے. اچھا جی دوسریاں ساریاں عبادتاں نو ویکھ لو انہاں اندر بندہ واسطے ضروری نہیں کہ بندہ جاگدا ہی رہے.
روزہ ہے وچ بندہ سو بھی جائے تے روزہ ہی ہے، بندہ زکات دیندا پیا ہے سو جائے بعد ہی دے لے کوئی مسئلہ نہیں، حتیٰ کہ حج او دا رکن اعظم 9 ذی الحجہ نو عرفات دے میدان وچ ہوندا ہے، فقہاء نے مسئلہ لکھیا ہے کوئی بندہ اتنے عرفات دے میدان وچ سو گیا اتنی دیر اتنے او دا کچھ وقت گزریا 9 ذی الحج نو تے فرمایا او دا بھی حج ادا ہو جائے، لیکن جے نماز سو کے پڑھی ہوئے تے مڑ ادا ہو دل آٹومیٹک اللہ دے گھر نال جڑیا رہندا ہے، مسجد اللہ دا دھیان رہندا ہے کہ نہیں؟ جیڑا بندہ 5 ٹائم دی نماز با جماعت پڑھدا ہے او دا دل مسجد نال لٹکیا رہندا ہے، اور حدیث پاک دے اندر ہے میرے کریم آقا سب پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ دے عرش تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہونا، تے جنہ بندیاں نو اللہ اس سائے جگہ دینی ہونے چو ایک بندہ ہوئے قلبہ معلقم بالمساجد، فرمایا جدہ دل اللہ دیاں مسجداں دے نال لٹکیا رہا، جندہ خیال جدی لگن مسجد دے نال ہوئی، فرمایا انوی اللہ اس ٹھنڈے سائے جگہ عطا فرمایا، تے جیڑا نماز نہیں پڑھدا او دا دل کدی بھی مسجد دے نال معلق نہیں ہو سکتا، وہ اپنے منہ آکھ سکتا ہے میں میرا مسجد دل رہندا ہے، لیکن او دی یہ گل جھوٹ ہوئے گی، او دا ہی دل مسجد رہندا ہے معلق جیڑا 5 وقت دا با جماعت نماز پڑھن والا ہو، تو جیڑا بندہ انج مسجد وچ نماز پڑھدا رہیا انہوں اللہ کریم ہدایت بھی عطا فرما دے، جدو دی نماز کامل ہو جاندی ہے پھر نماز انہوں بے حیائی اور برے کماں تو بھی روک لیندی ہے، تو ضروری ہے انتہائی ضروری ہے، یعنی یہ کہہ سکتے ہو کہ تسی سا لو نہ لو نماز ضرور پڑھو، ہر بندہ مومن جدو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے مومن ہو جاندہ ہے، تو پھر اللہ دا فرمان کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ کہ اے محبوب میرے جڑے بندے ایمان لے آئے نے انہوں نے حکم دیو کہ نماز قائم کرن۔ برادران اسلام اس نماز دی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ خالق کائنات نے ایمان تو فوراً بعد نماز دا ہی ذکر کیتا ہے۔ سورہ بقرہ دا آغاز اللہ کریم نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ فرمایا قرآن بھی نمازیاں نو ہدایت دیندہ ہے، کیویں؟ فرمایا قرآن ہدایت متقیاں واسطے، تے متقی دی پہلی صفت کی ہے ایمان بالغیب، اپنا ایمان مکمل کرے، اس تو بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ تے نماز قائم کرے۔ بھائی نماز پڑھ اس تو پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا نہ انہوں قرض نہیں دینا چاہیے، سمجھ آندی پئی جائے؟ جیڑا بندہ 5 ٹائم دی نماز نہیں پڑھتا مت پیا دینا انہوں پیسے نہیں دینے چاہیے ادارے، کیونکہ جیڑا اللہ دا فرض ادا نہیں کردا تیرے قرض دا ان کی بات، بلکہ ایک صوفی بزرگ نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ انہوں دا ایک میں جملہ پڑھیا سی، وہ آدھے نے کہ جیڑا بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا وہ مرسانو تے بندہ ہی دستا پہ آندہ ہے، لیکن ان دے تو خنزیر بھی پناہ منگتا ہے۔
یہ مطلب کی ہے وہ آدھے نے کہ سویر ہوندی ہے تے اللہ دی بارگاہ خنزیر بھی آدھا ہے یا اللہ کسے بے نمازی دے متھے نہ لائے. سوچے ہر بندہ بھی میریاں کنیاں نمازاں رہن گیا بھائی نوافل بھی پڑھنے نے سنتاں بھی پڑھنیاں. اے بھی سمجھو کچھ بندے نا آج کل اس ذہن اچھنے کہ شاید سنتاں دی کونی لوڑ صرف فرض پڑھ جائیے. اگر کوئی بندہ سنتاں دے ڈر تو فرض چھڑتا ہے تو ان تا چاہیے ہے کہ فرض پڑھ جائے چلو سنتاں ہولی ہولی پڑھ لو. لیکن سنتاں بھی ضروری نے انج ضروری نے کہ جی میں کدی آپ وضو کرو نا تو وضو دے کنے فرض نے 4. چہرہ دھونا پہلا فرض ہے لیکن کدی ویکھیا ہے کسی سیدھا چہرہ دھوتا ہوئے بندے دا دل نہیں مطمئن نہیں ہوندا. پہلے کولی کیتی جاندی سنت ادا کیتی جاندی پھر ناک کے پانی. تو آؤ نماز زیادہ تو زیادہ پڑھو. امام محمد بن سیرین ایک محدث گزرے بہت بڑے آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کریم نے میرا حساب کتاب کرن تو بعد کرم فرمایا نا تے اس آکھیا بھئی یا نماز پڑھ لے 2 رکعت تے یا جنت جا چا. اللہ نے آپشن دیتا تے فرماندے نے کہ میں مڑ نماز پڑھنی ہے جنت نہیں جانا. شاگرداں پوچھے حضرت یہ دی کی لاجک ہے؟ فرمایا دی لاجک ہے وے کہ جنت جاواں تے میں راضی ہونا ہے تے میں تے قرآن و حدیث وچ پڑھیا ہے نماز پڑھاں تے میرا رب راضی ہوندا ہے تے میں اپنی رضا تے اللہ کریم دی رضا نو غالب کرنا ہے. تو حضرات گرامی قدر اللہ نال عبودیت اور عبادت اور بندے دی لگن ہی تاں ہے سچا بندہ ہی ہوئے جیڑا اللہ کریم دا حکم سمجھ کے اسلام دا دوجا رکن نماز باقاعدگی دے نال ادا کردا ہے. جیڑا بندہ نماز نہیں ادا کردا وہ کڈا کو ذمہ دار ہے. انج کہہ سکتے ہو بندیاں چو بندہ کھیڑا ہے جیڑا اپنے مالک و خالق و رازق نے حکم تے عمل ہی نہیں کردا. وہ بندے یہ سمجھ دینے عام طور تے کہ شاید اسی یا کام کریے ہی تے سانو رزق ملنا ہے. بڑے بندے بہانہ یہ لاندے نے انہیں نماز اس تو میں نہیں سمجھدا کہ وہ اس وجہ تو نہیں پڑھ سکتے. بہانہ یہ لاندے جی کام کار ہے انجے دکان تے ہاں بھائی رزق اللہ تعالیٰ جدوں اسی پیدا ہوئے ہیں نا ساڈے تاؤن تو پہلے اہتمام کر چھڑے آئے ہاں تے اللہ رزق ساڈا واسطے پہلے جو سانو اس نے چاہیے جیسی دیتا ہے. ہن بھی اس رزق دینا ہے صرف اس آزما رہا ہے کہ کیڑا اس دنیا دے پیچھے تے کیڑا میرے آلیا. کدی تسی زمانے تے غور کرو نا ساریاں چیزاں انسان نو فائدہ دیندیاں ڈائریکٹ بھی تے انڈائریکٹ بھی. انسان بڑا قیمتی ہے. ایک انسان کتنے پودے کھاندا ہے زندگی دے اندر کنے دانے کھاندا ہے کنے جانوراں دا گوشت کھاندا ہے کتنے دودھ پیت کے جاندا ہے کتنے او دے واسطے اللہ تعالیٰ سہولت دے نظام بنائے نے. چند تارے سارا کچھ انسان نو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں انہوں سہولتاں دے رہے ہیں. بھائی اس انسان نو اللہ کس واسطے بنائے؟ پڑھو قرآن کریم. اللہ کریم فرماندا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فرمایا میں جنات انساناں نو بنایا ہے اپنی عبادت واسطے. میرا بھائی آج اللہ دے گھر وچ بیٹھا ہے اپنے دل دے اتے اس چیز نو نقش کر کے دنیا جویں مرضی چلے پر میں نماز نہیں چھوڑنی. جے تو پکا ارادہ کر لیا تے ویکھی اللہ کریم خود تینوں اے موقع عطا فرمائے گا تیرے واسطے سہولت پیدا ہوئے گی کہ تو نماز پڑھ لیں گا. اور اے یاد رکھ تو ایتھے دنیا پیچھے بجن نہیں آیا دنیا تیرے پیچھے ٹرسی پر تو اللہ آگے جھک. بڑی پیاری گل کسے نے کیتی ہے فرمایا اے انسان غور تے کر جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے. ہر بندہ غور کرے کہ کتنے جانور او دی وفا دے اندر نے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. سب
کچھ تیرے لیے، تو ہے خدا کے واسطے۔ اے انسان، اللہ سارا کچھ تیرے واسطے بنایا ہے، پر تو وہ دی عبادت آستے تے عبادت اچھو بھی نماز دے پہلا سوال ہوئے گا تے جے تو نماز ہی نہیں پڑھتا تے مڑ بندہ کہہ دائے۔ بندے دا معنی یہ وے کہ عبدن اللہ دی عبادت کرنا رہا تے جے ساڑھے کوئی عبادت جوگا ٹائم نہیں تے مڑ اسی کردے کی وطنے بیکار ہے نا۔ اے مائک دا کام میں کیمپلی فیر تک آواز پہنچانا تے اگر اے چھٹ دے وے تے مڑ بیکار ہویا کوئی نہ، بیکار ہے۔ اور انہوں اتھے سارے لوگاں دے سامنے رکھے ہی ایسے تو ہیں کہ اے اپنا کم کر رہے ہیں۔ میرا بھائی اللہ دی بارگاہ اپنا سجدہ دے، سجدہ کیتا کرتے ویکھی خالق کائنات تینوں معزز کر دے وے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو رائے گاں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر بندہ نمازی بن جائے تو اللہ تعالیٰ دے واسطے آسانیاں پیدا فرما دے۔ نماز دے امتیازات اور نماز دی اگر تسی حالت دیکھو تو روح وجد کر دیئے کہ واہ مولا کتنا کرم کیتے ہی، اتنی اعلیٰ عبادت سانو عطا فرمائی ہے۔ برادران اسلام میں نماز ہی ہے نا کہ جدو بندہ کھڑا ہوندہ ہے تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ مطلب کی ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے تو وہ غرور نہ آوے، وہ سمجھے کہ میرا رب میری عبادت تو بے نیاز ہے، میری عبادت کرندہ مینوں فائدہ ہوئے گا، انہوں میری عبادت دا کوئی فائدہ نہیں، میں کرانگا تے اپنے ہی فائدہ ہے، وہ بڑا آلہ ہے، بے نیاز ہے، انہوں میری عبادت دی لوڑ نہیں، مینوں دی رحمت دی لوڑ ہے۔ اور اس تو بعد وہ لفظ بولتا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا، اے اللہ تیری ذات پاکے تے تیرے واسطے ہی ساریاں تعریفاں۔ اور اس کہہ رہے ہوں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا، یا اللہ تیرا نام بابرکت ہے، و تعالی جدوں کا تیری شان بلندے، ولا الہ غیرک تیرے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اور پھر پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ چونا شیطان دے شر تو۔ جدوں اے پڑھتا ہے تے اللہ تعالیٰ انہوں شیطان دے شر تو بچا لیں۔ اچھا جی، نماز دا ثواب اپنی جگہ تے، نماز نہ پڑھن والے دی سزا بھی بڑی ہے، لیکن ذرا اے بھی تے سوچو کہ جنی دیر بندہ نماز آندا ہے کم از کم دنیا دے اور گناہاں تو بچیا رہندا۔ اگر ان ہی غور کرو تے زندگی دے کتنے لمحے ایسے ہون گے جڑے بابرکت بن گئے۔ اے گل ایتھوں لگ کے سارے بندے جتھے آواز جا رہی ہے آپ بھی ذہن وچ نقش کرو، روز روز جمعے تے اے عنوان بھی رہے گا، اور بھی ران گے عنوان، لیکن اے ایسا ہے کہ بندہ مومن تو کدی جدا نہیں ہو سکتا۔ ایک تے نماز اندر دے کوئی سستی کر دے بھی تو چھڑ دے، اور صرف اس گل نو اپنے تک نہیں اپنی اولاداں بھی نمازی بناؤ۔ جننے بندے بیٹھے ہو، نماز کیسی عبادت ہے کہ جدو نماز پڑھ دیں اختتام کری دا تھا دعا پڑھی دی رب جعلنی مقیم الصلاۃ، او دے چجے نماز مکی نہیں تے آندہ پہ آندہ یا اللہ میں نو نماز قائم کرن والا بنا دے۔ اگے کی لفظ ہے بھائی؟ کوئی بندہ دسے وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میں نو بھی نماز قائم کرن والا بنا تے میری اولاد نو بھی نماز قائم کرن والا بنا۔ نماز دے وچ پہ آندہ ہے یا اللہ میں نو بھی نماز قائم کرن والا بنا تے میری اولاد نو بھی، تے اونج کدی اولاد نو اسی آکھے ہی نہیں وہ پتر پڑھ لے۔ اے بھی گناہ ہوندہ ہے، گھر دیاں نو بندہ نماز دا نہ آکھے تاں بھی گناہ ہوندہ ہے۔ میرے کہنے دا مطلب ہے کہ گھر دی نال لڑائی نہیں بنانی۔ کچھ بندے ایڈے سادے ہوندے نے کہ وہ جا کے کوئی انہوں دا کم کر دیں، بندے آندے میں مولوی کیسا مسئلہ کیتا۔ ضروری یہ نہیں کہ تسی گھر جا کے لڑائی بنا لو، بلکہ احسن طریقے دنال کہ تسی انہوں نماز پڑھاؤ، جو بھی صحیح طریقہ ہے لڑائی تو بچ دے ہویاں۔ اگر وہ نماز پڑھن گے تاں ساڑی ذمہ داری مکمل ہوندی ہے۔
بادشاہ جڑے بابے نماز پڑھ دے ہو نا یہ اس گل تے تھوڑا غور کرو آپ پڑھ کے تے بندہ بری نہیں ہو جاندہ بے ہن مین تے کوئی مسئلہ نہیں جنہ تے او دا حکم چلدا ہے انہاں نوں بھی نمازی بنانا ضروری ہے اگر آکھو تے میں قسم بھی چاہ دینا تسی ذہن وچ نقش کرو یہی گل ہے کہ نماز نہیں چھڑنی 5 گانا نماز اور با جماعت پڑھیا کرو اور نماز دی نیت تے ہی آیا کرو نماز پڑھ سو تے پھر اللہ رب العالمین راضی ہو سی جے نماز نہ پڑھو تے دوڑا ایمان بھی خطرے چھے صحابہ کرام اچھو اکثر اے یاد ہے کہ جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ مسلمان ہی نہیں میرا بھائی یہ نماز ہی اتنی اہمیت دی حامل ہے کہ جتھے تسی تے میں بیٹھے ہیں یہ اللہ دا گھر ہے یہ اللہ دا گھر ہے بندہ اتھے آوے تے اللہ کریم دی رحمت اثار چاہندا ہے تے جدوں اوندے بارگاہ چاہندا ہے ہاتھ اٹھاندا ہے سجدہ ریز ہوندا ہے رکوع کردا ہے تے اللہ کریم فرشتیاں نوں فرماندے فرشتیو ویکھو تسی آدے سو نحنو نسبحو بحمدک ونقدس لک یا اللہ اسی تیری تسبیح بڑی بیان کران گے انسان نہ بنا اللہ فرماندا ہے ویکھو کم کار چھڑ کے بھی میری بارگاہ سجدہ ریز ہویا پیا ہے ویکھو میرا بندہ کتنے بختاں والا ہے تو حضرات گرامی قدر اپنی اس نماز نو پابندی دے نال ادا کرو جڑا بندہ نماز ادا نہیں کردا وہ پورا بندہ نہیں ہو بندہ صحیح نہیں ہو دے اندر برائیاں ختم نہیں ہو سکدیاں جڑا صحیح نماز پڑھن لگ پوندا ہے وہ آپ پہ اللہ کردا ہے صحیح ہو جاندا ہے اس واسطے بادشاہ پھر جملہ دہرا لیا حالانکہ ایک میری گل ہوندی ہے میں بار بار پہ کرنا کیونکہ اللہ فرماندا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ مومنہ نو نصیحت کرو نصیحت فائدہ دین دیئے جیڑا بندہ عقل رکھ دے نا انہوں چاہی دے نماز ضرور پڑھے تے جے کوئی بے وقوف ہے پاگل ہے تے وہ نماز نہ پڑھے اللہ فرماندہ ہے جدو نشے چیا پاگل پن ہوئے تے مڑ نماز دے نیڑے نہ جاؤ لہذا آج تو بعد انشاءاللہ نماز دی تساں پابندی کرنی ہے میں بھی انشاءاللہ پابندی کرنی ہے ہاں جی کسے بندے نو اس موضوع تے کوئی یہ ہوئے بھی ہے کوئی حکم سناؤ جی اور میرا دل نہیں مطمئن ہویا بھی نماز فرض ہے سارے مندے ہو نا اگر قیامت والے دن پہلا سوال ہی نماز دا ہونا ہے تو پھر میں اللہ دی بارگاہ عرض کر سکنا نا کہ یا اللہ میری ڈیوٹی آئی میں پہلے جمعہ تے تیرا کلمہ دسیا ہے پہلا اور فوراً نماز دا دسیا ہے کہ نماز تے نو کمپرومائز اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو انتہائی بدبخت ہے جیڑا نماز پڑھتا ہے باویں روپیہ بھی کوئی نہیں سے خوش بخت ہے تو آؤ لوگوں میں دونوں پیغام پہ دینا عرف کھڑی دی زبان چاہ فرما دینے چنگے عمل کمال بندیا تے کر کچھ یاد الہی خبر نہیں کس ویلے تو ہو جانا راہی اس چکر نو نہ پاؤ میرا جے مکان راندہ ہے اس چکر اچھ نہ پاؤ میرا اے مال بنانا راندہ ہے فرمایا بلبل باغ چمن دے اندر ہلنا رہی سی بناندی اجے نہیں چڑھیا توڑ محمد تے اڑ گئی سی کرلان دی اے میرا بھائی جڑا نماز پڑھتا ہے وہی خوش بخت ہے کدے نماز دے وقت دنیا دا کم نہ کر کیونکہ تو ہسن دے کے رون خرید لیا ہے اللہ دے نیک بندے اللہ دے ولی دے لفظ نے اپنے دل تے جگہ دیا فرماندے نے بے نمازی وہ بے عمل انسان مسلمان کہلوا کے چنگے عمل نے پیا کرتا کتنے دھوکے دے اندر ہیں جھنگ دے سلطان فرماندے نے ہے ہسن دے کے رون لیوئی تینوں دتا کے دلاسا ہوں
دا پیغام ہے سلطان باہو دے لفظ پنجابی دے نے تو اختتام اس تے کر رہے ہیں کہ انہوں اپنے دل تے جگہ دیو کتنی اچھی بات ہے آپ فرما دینے دنیا تے رو اللہ دی بارگاہ دے اندر قیامت والے دن ہسیں گا تے آپ فرما دینے ہسن دے کے تو رون لیوئی تینو دتا کے دلاسا عمر بندے دی انج وہانی جی میں پانی وچ پتاسا تے سوڑی سامی تینو گھت سٹے سن جتھے پلٹ نہ سکسے پاسا تے مولا تے تھو لکھیا منگسی ایک رتی گھٹنا ماسا حضرات گرامی خود بھی نماز دی پابندی کرو جتھے تک تہاڈا پیغام جاندا ہے اگر استاد ہو اپنے شاگرداں نو آکھو تہاڈے کوئی کام میں دکان دا او کوئی شاگرد ہے تو انہوں کام سکھاندیاں نال نمازی بھی بنا دے جتنا نیکی دی دعوت پھیلے گی اتنا دسن والے نے بھی اجر ملے گا میری دعائے اللہ کریم سانو انہاں بندیاں چوں بنائے جڑے اودی بارگاہ دے اندر 5 گانا نماز جھک دے اللہ ساڑیاں نمازاں نو قبول فرمائے اللہ اس مسجد نو تا قیامت نمازیاں دی اس بہار نال آباد رکھے اللہ کریم میرا دعا حمید و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین